آج بھی اس نوجوان نے یورپ کے ایک ملک میں ریلوے اسٹیشن پر ایک بوڑھی عورت کے پاس سیب دیکھا جو اسے کھانا چاہ رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ گر رہا تھا۔ منہ کے قریب لاتی تھی، دانت اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر اس مسلمان نوجوان نے بڑھ کے وہ سیب لیا، اسے چھیلا، کاٹا، چھوٹا کیا، نرم اس بوڑھی اماں کے منہ میں ڈالا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ رونے لگی۔ 10 سال کے بعد آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بچہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور کسی نے میرے لیے اپنے ہاتھ سے سیب تراشا ہے۔ 10 سال ہو چکے اور قریب ہوا۔ اماں آپ کی اولاد ہے؟ ہاں، اللہ نے 4 بیٹے دیے، مگر وہ اپنے اپنے بزنس میں ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں۔ میں اکیلی رہتی ہوں اور میری یہی زندگی ہے، نہ کچھ کھل کے کھا سکتی ہوں، بس موت کے انتظار میں ہوں۔ مگر بیٹا تم کہاں کے ہو؟ کہا میں سعودی عرب کا ہوں، یہاں ملازمت کرتا ہوں۔ مسلمان ہو؟ جی میں مسلمان ہوں۔ فرمایا آپ کی تعلیمات ماں باپ کے حق میں کیا ہیں؟ اس نے کہا میں آپ کو اس چھوٹے وقت میں کیا بتاؤں، اتنا سمجھ لیجئے ہم 10 بہن بھائی ہیں، ہمارے والدین حیات ہیں، ہر ایک کا الگ گھر ہے۔ اس الگ گھر میں ماں باپ کے لیے الگ کمرہ مستقل بنا ہوا ہے تاکہ ان کی شان رہے کہ اس گھر میں میری جگہ موجود ہے۔ اور جب ہمارا باپ یا ماں گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر کے تمام افراد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اولاد سب کھڑی ہو جاتی ہے، اس وقت تک نہیں بیٹھتی جب تک ان کا باپ اور ماں نہ بیٹھ جائے۔ دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے ماں باپ کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، وہ بسم اللہ کر کے لقمہ توڑتے ہیں، اس کے بعد باقی لقمہ، اور جب وہ بس کریں تو سب سے پہلے ہم اٹھتے ہیں، اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کر کے ان کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ ہمارا معمول ان کے ساتھ یہ ہو، یہ ہمارا اسلام کا بتایا ہوا مزاج ہے۔ اس عورت نے کہا بیٹا مجھ پر ایک احسان کر دو، مرنے سے پہلے مجھے اپنا وہ کلمہ پڑھا دو جس نے انسانیت کو یہ انسانیت کا درس دیا ہے۔ تو نوجوانوں سے کہوں گا، ماں باپ، آج ہم سب کا یہ حال ہے، باپ داخل ہو رہا ہے، ماں آ رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ مسلمان گھر کا ہونا یہ چاہیے۔ آج سے آپ تہیہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے تو اس برکت کے لیے سب سے مبارک ہستیاں اللہ کی دی ہوئی ماں باپ کی شکل میں آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ کچھ نہیں دے سکتے جب باپ گھر میں داخل ہو۔ آج سے گھر کا یہ نظم بنائیں، خواتین کو بھی بتائیں، بچوں کو بھی بتائیں، جب ہمارے ابا جی آئیں گے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے ان کے استقبال میں۔ جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے نشست پر ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اس پہ کتنا وقت لگے گا؟ 15-20 سیکنڈ، 1 منٹ، مگر آپ اس ایک عمل کی برکت دیکھ لیجئے۔ اپنے قلب سے ایک دن یہ کر کے پوچھ لیجئے آپ کے دل کو اللہ کیسا سکون دیتا ہے۔ وہ آ رہے ہیں، ایک نے موبائل کھولا ہوا ہے، دوسرا اپنی باتیں کر رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں کہ ہمارے گھر کا کوئی سربراہ داخل ہو رہا ہے۔ اور یہی ملازم 15-16 ہزار اور 20 ہزار روپے کی جہاں ملازمت کر رہا ہوتا ہے تو وہاں جب آتا ہے تو یہ دروازہ بھی اس کا کھول رہا ہے، کھڑا بھی ہو رہا ہے، سلوٹ بھی مار رہا ہے اور اس کے لیے نشست بھی چھوڑ رہا ہے۔ جی صاحب تشریف لائیں، صاحب بیٹھیں، صاحب یہ فائل لیں، صاحب ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں 15-20 ہزار روپے کی ملازمت پر، اور جو اس دنیا میں آنے کے آپ کا سبب ہیں ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کے استقبال میں کھڑا ہوا جائے، ان کا اکرام کیا جائے۔ یہ عمل آج اپنے گھروں کے اندر آج سے شروع کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ بزرگ حضرات کہہ رہے ہوں کہ جی ہم کیا کریں؟ آپ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت میں بندے کا درجہ اللہ بلند کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے بلند ہوا؟ اسے فرشتے بتاتے ہیں آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے دعا کی ہے، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے جنت میں آپ کا درجہ اور مقام بلند کر دیا ہے۔ ان کے دوست اگر زندہ ہیں
ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کا پوچھ لیجئے کہ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، کبھی ان کو جا کے ہدیہ دیجئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری سے اتر کر اپنی پگڑی ایک دیہاتی کے سر پہ رکھی اور وہ پیدل تھا، اپنی سواری اسے دے دی، ساتھ شاگرد تھے امام مجاہد ابن جبر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو معمولی دیہاتی آدمی تھا، اسے کچھ تھوڑے سے پیسے دے دیتے یہ خوش ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، یہ میرے ابا حضرت عمر کا دوست تھا، اور میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایسا ہے جیسے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہو۔ اللہ ہمیں عامل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔